بے حسی، بے وفائی اور وفا، یہ ایسی چیز ہے جو جنس نہیں دیکھتی. یہ کسی بھی جنس میں ہو سکتی ہے. وہ بے حس بھی ہو سکتا ہے، وہ بے وفا بھی ہو سکتا ہے، وہ وفادار بھی ہو سکتا ہے. میرا ایک دوست تھا بہت اچھا ریزیڈنسی میں. اس بیچارے نے، ڈاکٹر تھا، اس بیچارے نے ریزیڈنسی کے تیسرے چوتھے سال میں خودکشی کر لی تھی. اور خودکشی کی سول وجہ اس کی اہلیہ تھیں جو کہ ڈاکٹر تھیں، ان کی جو بیگم تھی وہ اس خودکشی کی سول وجہ تھی. تو اس نے خودکشی کر لی. اور جب اس نے خودکشی کر لی تو تب میں نے اس حقیقت کو پڑھنے کی کوشش کی کہ جو ابیوسو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ دونوں طرف ہو سکتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ بیچاری عورت ہی پس رہی ہو، مرد بھی پس رہا ہوتا ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور یہ جو کردار آج کل کر رہے ہیں پریزاد میں افتخار افی صاحب، وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں. تو ان سے تو میں بڑی چیزیں شیئر بھی کرتا رہتا ہوں. تو جب میں نے ہیومن ریلیشنز کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تو اور معاشرے میں دیکھا، تو معاشرے میں جو اس معاشرے کا اصل مرد ہے، جو کہ بچے پالتا ہے، جو کہ 2 وقت کی روٹی پالنے نکلتا ہے، جو کہ مصائب اٹھاتا ہے، اپنے بچوں کو سارا دن ویڈیو کالز پہ دیکھتا رہتا ہے، وہ بیچارہ اسی معاشرے کا مرد ہے جو 2 وقت کی روٹی، 2 وقت کے سالن، اس کے لیے دھکے کھاتا ہے، گھر سے دور رہتا ہے. سعودیہ کتنے دور رہتے ہیں بیچارے، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. وہ بھی اسی معاشرے کا مرد ہے جو کہ ابیوسو ریلیشن شپ کو ٹالریٹ کرتا ہے. تب بھی عورت جو ہوتی ہے وہ اس سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے. جو لفظ کارڈ ہوتا ہے نا، ریلیجن کارڈ، عورت کارڈ، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ جب استعمال ہو جاتا ہے تو کسی کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑا جو کارڈ ہے وہ نان نفقہ اور مہر، کیونکہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. عورت اس کی جو ڈیفینیشن ہے اسے بڑھاتی چلی جاتی ہے. مطلب اس کے ذمہ مرد کے آپ کی نان نفقہ تو ہے، آپ کی روٹی ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے بچوں کا پالنا ہے، لیکن بی ایم ڈبلیوز، عیاشی، اچھا فون، لیپ ٹاپ، گاڑیاں، لگژری، یہ اس میں نہیں آتی. لیکن ہمارے معاشرے کا مرد یہ بھی کرتا ہے. تب بھی وہ عورت کو خوش نہیں کر سکتا. اس معاشرے میں کتنے بیچارے مرد ٹاکسک ریلیشنز کا شکار ہو کر ڈپریشن، انگزائٹی اس میں چلے جاتے ہیں. میں نے کتنوں کی زندگیاں تباہ ہوتے دیکھی، کتنوں کو سٹریسفل لائف میں دیکھا ان ٹاکسک ریلیشنز کی وجہ سے. تو میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں نے اس پہ کالمز بھی لکھے اس بات پر. جو لوگ میں جو پرانا پچھلے 8 10 15 سال سے فالو کر رہے ہیں انہوں نے کالمز میں بھی یہ باتیں پڑھی ہوں گی. میں نے بہت سارے مردوں کو بھی ٹاکسک ریلیشن میں دیکھا ہے، پستے دیکھا ہے، ان کی زندگیاں برباد ہوتے دیکھی ہیں، عورتوں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھی ہیں. تو یہ جو لفظ ہے نا بے وفائی، یہ بائلیٹرل ہے. یہ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے. شادی سے پہلے بھی کر سکتا ہے، شادی کے بعد بھی کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہوتا ہے اور اس میں اخلاقی قدریں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ جو اس معاشرے کا مرد ہے نا، وہ جو شادی کرتا ہے نا، وہ شادی کرتا ہے سکون کے لیے. ورنہ جو گھر کی عورت ہے اس سے 20 گنا سستی اسے باہر عورت مل جاتی ہے اگر شادی صرف وہ سیکس کے لیے کرے یا جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے کرے. تو عورت تو گھر بسانے، شیلٹر کے لیے شادی کرتی ہے. مرد کو شیلٹر بھی ہوتا ہے، وہ طاقتور ہوتا ہے. مرد کو روزی روٹی، نان نفقے کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ اپنے لیے تو بہت کما سکتا ہے. مرد کو سیکس کی بھی فکر نہیں ہوتی، وہ پیسے دے کے بہت کچھ کر سکتا ہے اگر وہ آ جائے غلط حرکتوں پہ تو. لیکن وہ شادی کرتا ہے، نکاح کے بندھن میں بنتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے فار پیس آف مائنڈ، سکون کے لیے، ٹو ریسٹور دی پیس آف مائنڈ. وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے شادی کرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک کیونکہ ٹرینڈ ایسا ہے، عورت نہیں دیکھتی کہ وہ کیا محنت کرتا ہے، وہ باہر سے کیا کرتا آتا ہے، کیا سنتا آتا ہے. عورت جو ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے، اپنے عورت کارڈ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ساری عورتیں ایسی ہیں، بہت ساری مظلوم بھی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی عورتیں ہیں جو سفر کرتی ہیں اس بے حسی کو، اور مرد ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں اس بے حسی کو. تو ہمارے ہاں بے وفائی، وفا
اور کسی کا ڈس لائل ہو جانا اور بے قدرہ ہو جانا، جو کہ میریٹل ریلیشنز کے بعد سب سے زیادہ اہم ہے، بے قدرہ ہو جانا، قدر نہ کرنا، کسی کی محنت کی، سیکریفائس کی، اس کی کمپرومائز کی قدر نہ کرنا، یہ اس قدر عام ہے کہ یہ چیز جو ہے تباہ کر دیتی ہے ریلیشنز کو، یہ چیز تباہ کر دیتی ہے ذہنی سکون کو. اور کسی بھی مرد کا جب ذہنی سکون ہل جاتا ہے تب وہ ریلیشن شپ نہیں سروائیو کر سکتا، تب وہ ریلیشن نہیں چل سکتا. کیونکہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان مینز لائف، ان مینز بینگ گیٹنگ میرڈ از مینٹل پیس، ذہنی سکون. اس کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا عورت سے. ٹرسٹ می، سیکس شادی کے بعد میٹر ہی نہیں کرتا مرد کے لیے، وہ بہت دور کی چیز ہے. نان نفقہ بھی اس کے لیے اس کی ذات کی حد تک کوئی میٹر نہیں کرتا، اس کے لیے بچے آ جاتے ہیں، باقی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ اپنا آپ پیچھے رکھ کے ان کے لیے سٹرائیو کرتا ہے، بیوی کے لیے، آگے اولاد کے لیے، نسل کے لیے. تب بھی اگر اس کو ذہنی سکون نہ ملے، جو وہ چاہتا ہے اس کو نہ ملے، اس کو جسٹیفیکیشن نہ ملے، اس کو اس کے کیے کا قدر نہ ملے، نا قدرہ پن ملے، اور ہیومن ریلیشنز میں سپوائلنگ ملے، اور عورت اس کی قدر نہ کرے، تو جہاں اسے ذہنی سکون نہیں ملے گا وہاں سے ابیوسو ریلیشن شپ شروع ہو جاتا ہے. ابیوسو ریلیشن کی ڈیفینیشن صرف گالی کی حد تک نہیں ہوتی. ابیوسو ریلیشن کی عورت گالی تو نہیں دے گی، وہ تو نہیں اس کو ماں بہن کی شروع ہو جائے گی، لیکن عورت ذہنی سکون برباد کرے گی. مرد گالی دے گا عورت کو تو اس سے اس کا ٹارچر کی پھر لمٹ ہے، مرد کی خصلت. لیکن عورت ایموشنل ریپ کر کے مرد کا سکون برباد کر کے سب برباد کر دیتی ہے. اور مجھے پھر وہ اس کے دوست کے آخری لفظ یاد تھے جب وہ کیا کرتا تھا کہ اس خاتون نے میرا ذہنی سکون برباد کر دیا. آپ جس بھی مرد کو جب گھر سے آوازار دیکھیں گے وہ پہلی بات ہی یہ کرے گا کہ اس نے میرا ذہنی سکون برباد کر دیا. مرد جاتا ہی ذہنی سکون کے پیچھے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا عورت سے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.